فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں زندہ سے پرے رنگ چمن، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنۂ حفظ اللہ کی اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہر بدری کے واقعات پر مبنی یادداشتیں ہیں یہ، اور یادداشت تحریر کی ہیں محمد علی آذر شب نے، ترجمہ کیا ہے گروہ مترجمین نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، اور باب شروع ہوگا نواں، جس کا عنوان ہے سفید محل، اور اگلا صفحہ خالی ہے، اس کے بعد کا صفحہ پہ 167 ہے، اور عنوان ہے دوہری شخصیت، دوہری شکست۔ 1967 کے شروع میں مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ یہ میری تیسری گرفتاری تھی۔ یہ برس ان برسوں میں سے تھا جو ایران میں اسلام پسندوں پر انتہائی سخت اور دشوار گزرے۔ اس دوران شاہ کی حکومت نے علماء دین پر انتہائی سختی کی۔ میری گرفتاری سے چند دن پہلے سید حسن قمی، آپ مشہد کے بڑے علماء میں سے تھے اور الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں۔ جب یہ تحریر ہوئی تو جب تک وہ زندہ تھے، ان کو بھی گرفتار کر کے زابیل کی طرف شہر بدر کر دیا گیا۔ اسی سال عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ، حاشیے میں لکھا ہے کہ عرب اسرائیل جنگ 1967، یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی، مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس، مصر کے جزیرے سینا اور شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اور فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور علاقوں سے نکال دیا۔ یہ جنگ 6 روز جاری رہی اور عربوں کو شکست کا سامنا پڑا، جس سے مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچی۔ جو بات ہمارے دلوں کو زیادہ رلاتی تھی وہ ایرانی شاہی میڈیا کا کینے سے بھرپور شرمناک کردار اور رویہ تھا، جو کچھ عربوں، خاص طور پر جمال عبد الناصر کے ساتھ پیش آیا۔ اس پر یہ میڈیا خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ جو کچھ امیرانی نے خواندانی ہا نامی میگزین میں لکھا تھا وہ مجھے اب بھی یاد ہے۔ جب میں جیل میں تھا تب میں نے اس کینہ پرور شخص کے کچھ مقالے پڑھے۔ جو کچھ اس حادثے میں پیش آیا اس پر وہ برملا خوشی کا اظہار کرتا تھا اور ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتا تھا جس سے تمام اسلام پسند اور عام ایرانی مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے تھے۔ صفحہ نمبر 168 ہے اور عنوان ہے ایک با ہدف کتاب۔ مقدمے کے طور پر میں بیان کرتا چلوں کہ 1964 کے دوران میں قم سے مشہد منتقل ہوا اور 1965 میں نے شادی کی۔ مشہد واپس آنے کے بعد فکری اور سیاسی سرگرمیوں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا۔ مشہد میں بہت سارے متحرک لوگوں اور حزب اختلاف کی شخصیات کے ساتھ میرے مسلسل اور گہرے روابط تھے۔ اسی طرح دینی مدارس اور یونیورسٹی کے طلاب کے ساتھ بھی میرے اچھے تعلقات تھے۔ فکری، تدریسی، تبلیغی اور منصوبہ بندی کے حوالے سے میری نشستیں ہوتی تھیں۔ جوانوں کو اسلامی بیداری سے متعلق اسلامی معارف پڑھانے کے لیے کلاسز کا انعقاد کرتا تھا۔ انہی تحریکی سرگرمیوں میں سے ایک مرحوم شاعر قدسی، شہید تدین اور خراسان کے ایک اور شخص کے ساتھ مل کر نشر و اشاعت کے ادارے کی تاسیس تھی۔ ہم نے اس ادارے کا نام سپیدہ یعنی فجر رکھا تھا۔ اس ادارے سے شروع میں ہم نے انقلابی مضامین پر مشتمل بعض اسلامی کتابیں نشر کی۔ پھر میں نے سید قطب کی کتاب المستقبل لحاظ الدین، اس دین کا مستقبل کا ترجمہ کیا اور ہم نے اس کتاب کو مشہور مطبعہ خراسان سے چھپانا شروع کیا۔
جب کتاب کی طباعت اپنے آخری مراحل میں تھی، ہم مشہد سے اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ سیاحتی سفر پر نکلے۔ یہ سن کر 1966 کے آخری ایام تھے اور اس وقت میرا بیٹا مصطفیٰ 40 دن کا تھا۔ ہم تہران گئے، وہاں سے قم اور پھر اصفہان، پھر وہاں سے تہران واپس آئے تاکہ مشہد واپس جا سکے۔ جب ہم تہران کے کسی ہوٹل میں تھے تب ہمیں خبر ملی کہ ساوک نے مکتبہ خراسان پر چھاپا مارا ہے اور کتاب اس دین کا مستقبل کے تمام نسخے ضبط کر لیے ہیں اور ہمارے ادارے سپیدہ کے سربراہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ساوک والے آپ کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو گرفتار کریں۔ کچھ مدت بعد ادارے کے ایک اور رکن کی گرفتاری کی خبر مجھ تک پہنچی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ساوک والے کتاب اور اس کے مترجم کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں۔ میں نے معاملہ اپنی زوجہ اور ساس کے سامنے رکھا جو میرے ساتھ تھیں۔ میں نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ مشہد چلے جائیں اور مجھے وہاں کے حالات سے آگاہ کریں اور خبریں دیں کہ تہران رہنے میں مصلحت ہے یا مشہد لوٹ جانے میں۔ میں نے انہیں بھیج دیا اور خود اکیلا ہوٹل کے کمرے میں رہا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوست مذکورہ کتاب کے ترجمے کے 50 نسخے میرے پاس لے آئے۔ مجھے پتہ چلا کہ دوستوں نے خطرہ محسوس کیا تھا، لہٰذا ساوک کے حملے سے پہلے ہی انہوں نے کتاب کے 100 نسخے چھپا لیے تھے۔ کتاب دیکھ کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ یہ میری پہلی کتاب تھی جو چھپ رہی تھی۔ اس کی چھاپ اچھی اور جلد خوبصورت تھی۔ میں نے بعض نسخے دوستوں میں تقسیم کیے اور باقی اپنے ایک عزیز کے ہاں امانت رکھے اور اسے بتایا کہ کتاب ممنوع اور خطرناک ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک دوست نے مجھے ایک مسجد میں دعوت دی جس کی بنیاد رکھی گئی تھی لیکن عمارت ابھی نہیں بنی تھی۔ مسجد کی انتظامیہ نے سوچا کہ محرم کے ایام میں زمین سے استفادہ کیا جائے، لہٰذا انہوں نے لوہے کی عارضی دیواریں کھڑی کیں اور اوپر سے اسے ترپال سے ڈھانپنا اور اس جگہ کو نماز اور محرم کی مجالس کے لیے تیار کر دیا۔ میں نے دعوت قبول کر لی۔ میں محرم کے پہلے عشرے کے دوران لوگوں کو نماز پڑھاتا اور پھر مجلس پڑھتا تھا۔ پھر میں نے دوسرے عشرے کے لیے خطیب کو اور آخری عشرے کے لیے ایک اور خطیب کو دعوت دی۔ یہ وہی مسجد ہے جس سے عمارت کی تکمیل کے بعد مسجد امیر المومنین علیہ السلام کا نام دیا گیا اور یہ تہران یونیورسٹی کے قریب خیابان نصرت پر واقع ہے۔ صفحہ نمبر 169 ہے اور عنوان ہے آپ حکومت کو مطلوب ہیں۔ ایک دن میں تہران یونیورسٹی کے قریب سڑک سے گزر رہا تھا کہ اچانک شیخ ہاشمی رفسنجانی ملے۔ شیخ خوف اور حیرت کی نگاہ سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے آپ کیسے سرعام سڑکوں پر گھوم رہے ہیں اور روپوش نہیں ہوئے؟ میں نے پوچھا کس سے روپوش ہوں جبکہ میں مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، مجلس بھی پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہے، 11 رکنی گروہ کا پتہ چل چکا ہے، شیخ آزاری قمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب تہران میں ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بس میں سوار تھے، جب مجھے دیکھا تو بس سے اتر آئے تاکہ مجھے اس معاملے سے آگاہ کریں۔ میں نے پوچھا اچھا اب ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا آج گروہ کے چند ارکان کے ساتھ ہماری نشست ہے تاکہ آئندہ کے لاہ عمل کے بارے میں مشورہ کریں۔ چونکہ گروہ کے ارکان میں سے کسی کا بھی گھر تہران میں نہیں تھا، لہٰذا اس کام کے لیے دارالحکومت کی ایک سڑک شارع ایران کی جگہ معین کی گئی تھی۔ ہم کسی دوسرے دوست کو زحمت نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہم چاروں نے سڑک پر ملاقات کی، میں، شیخ ہاشمی، شیخ ابراہیم امینی اور شیخ قدوسی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ ساوک والوں نے شیخ قدوسی کو چند دن پہلے بلایا تھا اور ان سے 11 رکنی گروہ سے متعلق پوچھ گچھ کی تھی۔ اب ہمارے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ پوچھ گچھ میں کیا باتیں ہوئیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ساوک والے گروہ کو کس حد تک جان چکے ہیں۔ ہماری میٹنگ کا اصل موضوع یہی تھا، اس خطرناک کام کے لیے کہاں بیٹھ کر مشاورت کی جائے۔ اس حوالے سے ہم سب پریشان تھے۔ سب نے اتفاق کیا کہ ڈاکٹر وائزی کے کلینک پر جاتے ہیں۔ وہ ایک متعدد ڈاکٹر تھے اور ان کا تعلق نجف آباد شیخ ابراہیم امینی کے شہر سے تھا۔ جو جگہ ہم نے معین کی تھی وہاں سے کلینک قریب پڑتا تھا۔ ہم نے سوچا مشاورت کے لیے ہم ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں گے۔ کسی ڈاکٹر کے ویٹنگ روم میں بیٹھنا ایک عام سی بات ہے جس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے کلینک مریضوں سے خالی تھا اور ہمارے لیے ویٹنگ روم میں بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ جب وہاں کوئی مریض نہیں تھا تو انتظار کس بات کا، لہٰذا ہم کلینک سے نکل آئے۔
اسی حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ ڈاکٹر کے کلینک والے واقعے کے 12 سال بعد انقلاب اسلامی کی کامیابی کو ابھی چند دن گزرے تھے کہ ایک رات ہم ڈاکٹر وائزی کے گھر تھے۔ شیخ محمد منتظری بھی وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر کا گھر ان کے کلینک کے ساتھ ایک ہی عمارت میں تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں پہلے بھی اس بلڈنگ میں آ چکا ہوں لیکن اس وقت عمارت اس قدر نئی نہیں تھی۔ لگ رہا ہے کہ آپ نے اس میں ترمیم کی ہے اور اس کے کچھ حصوں کو دوبارہ بنایا ہے۔ میں ان کے ساتھ 1979 میں بات کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا میں 1966 میں بھی یعنی 12 سال پہلے اس بلڈنگ میں آ چکا ہوں۔ میں نے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے ان کے کلینک میں پناہ لی لیکن پھر حیرت زدہ اور مایوس ہو کر وہاں سے نکلے۔ ڈاکٹر صاحب نے غیر متوقع رد عمل کا اظہار کیا۔ اس بات نے انہیں پریشان کر دیا اور وہ رونے لگے، اپنے آپ کو کوستے ہوئے ملامت کرنے لگے کہ کیوں ان کا کلینک ہمیں پناہ نہیں دے سکا تھا۔ میں نے فوراً انہیں تسلی دی۔ میں اپنے کہے پر نادم ہوا۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کے حوالے سے اپنا واقعہ بیان کروں۔ اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہم کلینک سے نکلے۔ ایک دوست نے مشورہ دیا کہ ڈاکٹر باہنر کے گھر چلتے ہیں۔ ان کا گھر شارع ایران سے قریب تھا۔ ہم ان کے گھر گئے۔ وہ گھر میں اکیلے تھے اور ان کی زوجہ گھر میں نہیں تھی۔ ہم نے ان سے کہا وہ گھر سے نکل جائیں اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ بات انہوں نے خوشی کے ساتھ قبول کر لی، چائے کی جگہ کی طرف ہماری رہنمائی کی اور خود نکل گئے۔ آغا قدوسی نے بات شروع کی۔ جو کچھ ان کی اور ساوک والوں کے درمیان ہوا اور جو سوالات ان سے پوچھے گئے تھے اس حوالے سے تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس مختصر گرفتاری کے دوران ساوک والوں نے ایک فہرست دکھائی جس میں گروہ کے تمام 11 افراد کے نام درج تھے۔ میری طرف دیکھ کر انہوں نے کہا، آپ کا نام سر فہرست تھا۔ یہ خبر خوفناک تھی کیونکہ بہت زیادہ احتمال تھا کہ ساوک والوں نے شیخ قدوسی کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ ان کا پیچھا کیا جائے اور ان کے روابط معلوم کیے جائیں۔ بہرحال اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے لیے چھپنا ممکن ہو اسے اب چھپ جانا چاہیے۔ تہران میرے لیے چھپنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہاں کوئی قابل اطمینان جگہ نہیں تھی۔ مسئلہ بہت گمبھیر تھا۔ سب کے نام پتہ چل چکے تھے۔ گروہ کے 2 ارکان شیخ منتظری اور شیخ ربانی شیرازی پکڑے جا چکے تھے۔ البتہ انہیں کسی اور معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا، نہ اس وجہ سے کہ ان کا تعلق اس گروہ سے تھا۔ دوستوں کا فیصلہ یہ تھا کہ سب کو چھپ جانا چاہیے۔ صفحہ نمبر 172 ہے اور عنوان ہے گرفتاری تک تعاقب۔ میں نے فیصلہ کیا مشہد جا کر وہاں روپوش ہو جاؤں گا۔ اپنے فیصلے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اپنا بیگ تیار کیا، بس میں سوار ہوا اور مشہد کی طرف چل نکلا۔ میرا گمان تھا کہ مشہد پہنچتے ہی ساوک والے مجھے گرفتار کر لیں گے کیونکہ کتاب والے معاملے میں میرا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ لہٰذا میں شہر پہنچنے سے پہلے ایک چھوٹی سڑک پر اتر گیا جو ایک گاؤں اخلمند تک جاتی تھی۔ یہ گرمیوں میں رہنے کے لیے ایک مناسب جگہ ہے اور مشہد سے تقریباً 10 فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے۔ میں گرمیاں گزارنے کے لیے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں کا سفر کر چکا تھا۔ بہار ابھی باقی تھی اور موسم بھی ابھی گرم نہیں ہوا تھا۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے سنسان پہاڑی دروں سے گزرتے ہوئے تقریباً 2 فرسخ کا فاصلہ طے کیا۔ معمول سے زیادہ اندھیرا چھا چکا تھا، جیسے دروں اور نشیبی علاقوں میں عام طور پر ہوتا ہے۔ اب بھی جب ان لمحات کو یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت مجھے اس طرح کی جرت عنایت کی۔ گاؤں کے راستے میں ہر چیز خوفناک تھی۔ میں گرمیوں میں اس گاؤں میں آتا رہتا تھا اور یہاں کے بعض باشندوں کو جانتا تھا۔ عام طور پر یہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ جب میں داخل ہوا تو گاؤں بالکل سنسان تھا کیونکہ وہاں کا موسم ابھی تک سرد تھا اور لوگوں نے گرمیاں گزارنے کے لیے ابھی تک یہاں کا رخ نہیں کیا تھا۔ میری کوشش تھی کہ گاؤں میں میری کسی سے ملاقات نہ ہو، لہٰذا ایک شخص کی دکان پر گیا جسے میں نہیں جانتا تھا۔ اس سے کرائے کے کمرے کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے خوش آمدید کہا اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ میں نے ایک یا 2 راتیں اس کے پاس گزاری، پھر فیصلہ کیا کہ اب گاؤں سے چلا جاؤں کیونکہ گاؤں میں اجنبی شخص فوراً پہچانا جاتا ہے، خاص طور پر جب گاؤں سیاحوں سے خالی ہو۔ میں مشہد شہر کی طرف نکل پڑا۔ مشہد میں میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں ایک دن والد صاحب کے پاس اور ایک دن سسر کے گھر گزارتا تھا۔ میرا آنا جانا بھی سحر کے وقت یا رات کے پچھلے پہر میں ہوتا تھا۔ میں نے اسی طرح 3 مہینے گزارے۔
میرے بھائی سید محمد والد صاحب کے گھر روپوش تھے، وہ بھی اس 11 رکنی گروہ کا حصہ تھے۔ اسی سال 1966 کی گرمیوں میں شیخ ہاشمی رفسنجانی اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمارے پاس مشہد آئے۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا تھا، ہم ایک ٹھنڈے علاقے کی طرف گئے۔ اس حوالے سے میری کچھ یادیں ہیں جو ہمارے اس موضوع سے مربوط نہیں ہیں۔ میں مشہد میں چھپ کر زندگی گزارتے ہوئے تنگ آ چکا تھا، لہٰذا فیصلہ کیا کہ اس حالت سے نکلوں۔ میں تہران گیا، جہاں شہر کی وسعت، لوگوں کی بھیڑ اور اجنبی ہونے کی وجہ سے عادی زندگی گزارنا ممکن تھا۔ شیخ ہاشمی کے ساتھ مل کر ہم نے گھر کرائے پر لیا اور ایرانی سال کے اختتام تک تہران میں ہی مقیم رہے۔ 1967 کا سال تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کہا اب میرا تعاقب کچھ کم ہوا ہے، لہٰذا اب مجھے مشہد جانا چاہیے۔ ہاں، البتہ عمومی جگہوں پر نکلنے سے گریز کرنا ہوگا۔ میں مشہد واپس آ گیا، لیکن مجھ جیسا شخص معاشرے میں گوشہ نشین ہو کے نہیں رہ سکتا۔ میں اکثر سید میلانی اور سید قمی کے پاس چلا جاتا، معاشرے میں نظر آنے والے انحرافات کے حوالے سے ان سے بات چیت کرتا، ان سے علماء کی خاموشی کے بارے میں افتخار کرتا اور انہیں فاسد نظام کے خلاف بھرپور فیصلے لینے کی ترغیب دلاتا تھا۔ لگتا ایسے ہے کہ میری یہ باتیں من اور ان سابق تک پہنچ گئی۔ یہ بات گرفتاری کے بعد مجھے پتہ چلی۔ یقیناً ان دو شخصیات کے اطراف میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں پہنچائیں۔ 3 اپریل 1967 کو شیخ مجتبیٰ قزوینی کی وفات ہوئی۔ آپ کم نظیر اور عظیم لوگوں میں سے تھے۔ آپ ایک شریف، عالم، مومن، عابد، زاہد، عارف، قابل احترام اور باہیبت انسان تھے۔ سید میلانی جیسے لوگ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا حادثہ تھا اور گھر پر رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں بھی تشییع جنازہ کے انتظامات کرنے والوں میں سے تھا۔ شیخ کی تدفین اور لوگوں کے چلے جانے کے بعد یہ ظہر کی کچھ دیر بعد کا وقت تھا۔ میں بھائی سید ہادی خامنائی، ولادت 1947، یہ رہبر معظم کے بھائی ہیں جنہوں نے مشہد کے حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کی اور پہلوی دور حکومت میں سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیے گئے۔ بھائی سید ہادی کے ساتھ والد صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ہماری والدہ اس وقت حج پر تھیں اور والد صاحب اکیلے رہ رہے تھے۔ راستے میں ساوک والوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہمارے ساتھ ساوک کے دفتر چلو۔ میں نے کہا نہیں چلوں گا۔ انہوں نے پولیس کی مدد لی اور پولیس والوں نے مجھے اور میرے بھائی کو پکڑ کر گاڑی میں ڈال کر ساوک کے دفتر سے میرے بھائی کو چھوڑ دیا گیا اور مجھے وہیں رکھا گیا کیونکہ ہدف میں ہی تھا۔ صفحہ نمبر 175، عنوان ہے فوجی قیدی۔ مجھے ساوک کی عمارت سے چھاونی میں واقع فوجی جیل میں منتقل کر دیا گیا کیونکہ اس وقت مشہد میں سیاسی قیدیوں کے لیے کوئی خاص جیل نہیں تھی۔ یہ جیل محافظوں کے مرکز کے ساتھ واقع تھی۔ میری چوتھی قید بھی اسی جیل میں تھی۔ بعد میں انہوں نے سیاسی قیدیوں کے لیے خاص جیل بنائی جہاں میری 5ویں قید کٹی۔ جیل کی عمارت سفید صاف ستھری تھی۔ ہم اسے سفید محل یا سفید ہوٹل کہتے تھے۔ اس میں بعض انفرادی کوٹریاں اور 2 عمومی ہال تھے، ایک معمولی فوجیوں کے لیے اور دوسرا عہدیداروں کے لیے۔ لیکن اگر قیدی کوئی افسر ہوتا تو اس کے لیے ایک خاص کمرہ ہوتا تھا جو یقیناً سیاسی قیدیوں کی کوٹریوں کی مانند نہیں تھا، بلکہ اس میں کچھ سہولیات بھی ہوتی تھیں اور اس کا دروازہ بھی کھلا ہوتا تھا۔ جیل کے اندر سب فوجی قیدی تھے اور ان میں مشہد کے ایک تاجر کے علاوہ اور کوئی عام شہری نہیں تھا۔ اس کا نام قاسمی تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ بظاہر وہ عراق کے سفر پر گیا تھا اور ایران لوٹتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس کے پاس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کچھ کاغذات تھے۔ اس وقت جیل میں ایک جوان افسر قید تھا۔ اس پر اپنے بیوی کے قتل کا الزام تھا۔ اسے افسروں کے خاص کمرے میں رکھا گیا تھا۔ جب چاہتا کمرے سے نکلتا اور بعض اوقات غرور و تکبر کے ساتھ دوسرے قیدیوں سے بے اعتنائی برتتے ہوئے جیل کے حالوں میں ٹہلتا۔ میں اور قاسمی 2 الگ کمروں میں تھے، لیکن وہ کمرے افسروں کے کمروں کی طرح نہیں تھے، بلکہ سہولیات سے خالی اور پنجرے کی مانند تنگ تھے۔
जबकि बाकी कैदी उमूमी हालों में थे। दोनों कोठरियों के दरवाजे पर ताला न था, लिहाजा मैं और कासमी सिपाहियों के मना करने के बावजूद भी आपस में मिला करते थे। यहाँ इस मतलब की तरफ इशारा ज़रूरी है कि 70 की दिहाई से पहले कैदियों की हालत 70 की दिहाई के बाद के सियासी कैदियों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। इस वक्त कैदियों के माबैन मुलाकातें, पढ़ना लिखना, अपने साथ किताबें, कागज़ कलम और रेडियो रखना आसान काम था। अगरचे अब्बास मुंतज़मीन की तुंद रवि की वजह से कभी कभार इन कामों में भी दुश्वारी का सामना होता था, लेकिन 70 की दिहाई में ये काम तकरीबन नामुमकिन हो चुके थे। सफ़ा नंबर 178 है और उन्वान है जेल में आज़ादारी। जेल के इब्तिदाई अय्याम में माह मुहर्रम 1387 ईस्वी में आन पहुंचा। ये वो महीना है जिसमें हर तरफ दीनी फिजा छा जाती है और वाज़ व नसीहत और ज़िक्र मसाइब सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की खातिर मजालिस का एहतमाम किया जाता है। कासमी ने जेल के अंदर इस्लामी शुआर की अदायगी में मेरे साथ ताउन किया और कैदियों को नमाज जमात की तरगीब दिलाई। इन फ़ौजी कैदियों को नमाज पढ़ाता, नमाज के बाद खिताब करता और इन्हें वाज़ करता था। कासमी मेरे खिताब के बाद वाक़े करबला को बयान करता और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरसिया पढ़ता था। चंद रातों तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, लेकिन एक रात जब जेल अफसर दाखिल हुआ तो उसने फ़ौजी कैदियों को एक सियासी कैदी के पीछे नमाज पढ़ते देखा। जेल में दाखिल होते हुए इसे तवक्को थी कि सिपाही फ़ौरन खड़े होंगे और इसे सल्यूट करेंगे, लेकिन इनके चेहरे रूबा क़िबला थे, लिहाजा किसी ने भी इसे अहमियत ना दी। ये मंजर इस पर गिरा गुजरा और गुस्से की हालत में वापस चला गया। नमाज ख़त्म होने के बाद जेल के मुंतज़मीन में से एक मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हें नमाज पढ़ाने और फ़ौजी कैदियों से गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं है। ये पाबंदी मेरे फ़ायदे में थी, क्योंकि इस तरह सिपाहियों को मेरे साथ हमदर्दियाँ और बढ़ गईं। मैंने इन्हें कहा, हर शब अपनी मजालिस जारी रखो और इनमें किताब जहाँ हक़ कामयाब है कि कुछ सफ़े पढ़ो। इस किताब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इनक़िलाब की तहलील की गई है और शुहदा करबला की सवाने हयात दर्ज है। सफ़ा नंबर 179 है और उन्वान है मेरा बेटा मुझे ना पहचान सका। एक दिन मेरे बड़े बेटे मुस्तफ़ा को जेल लाया गया जब इसकी उम्र 2 साल थी। एक सिपाही भागते हुए आया और कहा, तुम्हारे बेटे को लाए हैं। मैंने जेल के दरवाजे की तरफ देखा तो एक अफसर मुस्तफ़ा को उठाए मेरी तरफ आ रहा था। मैंने मुस्तफ़ा को लिया और उसे चूमा। चूँकि मैं काफ़ी अरसे से इसकी नज़रों से ओझल जेल में था, लिहाजा वो मुझे नहीं पहचान सका। इसने मुझे गमगीन और वहशत ज़दा नज़रों से देखा और फिर ज़ारो क़तार रोने लगा। मैं इसे चुप ना करा सका। इसे वापस अफसर के हवाले कर दिया ताकि वो इसे घर वालों तक पहुंचा दे। घर वालों को मेरी मुलाकात से रोक दिया गया था। मुस्तफ़ा मेरे अंदर एक दर्द छोड़ गया जो इस दिन के बाद भी मुझे तड़पाता रहा। सफ़ा नंबर 179 और उन्वान है नामुकम्मल डायरी। मैंने इस जेल में रोज़ाना की यादों को कलमबंद करना शुरू किया, लेकिन आखिर तक जारी न रख सका, क्योंकि जब मुझे बोरियत महसूस हुई तो लिखना छोड़ दिया। आखिरी इबारत जो मैंने इस जेल में लिखी वो ये थी, यहाँ लिखना छोड़ रहा हूँ, इस लिखने से क्या फ़ायदा हासिल होगा। आज जब इस डायरी को देखता हूँ तो इसे जारी ना रखने पर अफसोस होता है, क्योंकि वो इतनी भी बेफ़ायदा नहीं थी जितनी मैं समझ रहा था। इसी जेल में सैयद कुतुब की किताब अल इस्लाम व मुश्किलातुल हाज़रा इस्लाम और तमद्दुनी मसाइल का तर्जुमा शुरू किया। किताब के आखिरी हिस्से का तर्जुमा कर लिया, लेकिन तंग व तारीक कोठरी में लंबा अरसे रहने की वजह से अफसुर्दगी और हुस्न व मलाल की कैफियत तर्जुमा मुकम्मल करने और मुकदमा लिखने की राह में हाइल हो गई। ये काम चौथी दफ़ा जेल जाने तक नामुकम्मल रहा और चौथी क़ैद में पाया तकमील तक पहुँचा। बस इस किताब का तर्जुमा एक जेल में शुरू हुआ और दूसरी में इख्तिताम को पहुँचा। मैंने इस डायरी में फ़ौजियों के बुरे अखलाक, बाज़ के घटिया तर्ज अमल और अफसरों के सिपाहियों के साथ बुरे रवैये की तस्वीर कशी की। मेरी डायरी में कुछ सतरें इस फ़ौजी अफसर के बारे में भी हैं जो जेल में क़ैद था। खुशकिस्मती से वो मजहबी रूह और वाजिबात और फ़राइज़ की अदायगी में रग़बत रखता था। उमूमन जेल की सख्तियाँ इंसान को दीन की तरफ माइल और दुआ और इबादत की तरफ मुतवज्जे कर देती हैं। जेल इस कश्ती की तरह है जिसके बारे में खुदावंद मुताल ने फरमाया है सूरह अनकबूत की आयत नंबर 65 में,
اور جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایمان اور عقیدے کے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں۔ صفحہ نمبر 181 ہے اور یہاں پہ 10واں باب شروع ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے پرانا قالین، اور یہیں سے ایک صفحہ چھوڑنے کے بعد پلین ہوتا ہے صفحہ، اس پہ کچھ بھی نہیں تحریر ہے۔ صفحہ نمبر 183 ہے اس کے بعد، اور اس کا عنوان ہے فلسطین کی آواز۔ سن 1970 میں مجھے گرفتار کیا گیا، جس کی وجہ سے ساوک کو میرے بارے میں ملنے والی متعدد خبریں تھیں۔ میں اسی سال گرمیوں کی ایک رات بیٹھا ریڈیو کا پروگرام صوت فلسطین یعنی فلسطین کی آواز سن رہا تھا۔ یہ اس ستمبر کے دن تھے جب اردن میں فلسطینیوں کو ہولناک قتل عام کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک بڑا حادثہ اور عظیم سانحہ تھا۔ ہمارے پاس اس حادثے کے مقابلے میں سوائے اس کے کہ اپنے غمزدہ دلوں کے ساتھ فلسطینی ریڈیو اٹھائیں اور آخر تک اس قتل عام کی خبریں سنیں، کچھ نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ریڈیو اس وقت قاہرہ میں منعقدہ عرب ممالک کے اجلاس کے لیے اردن سے یاسر عرفات کا پیغام نشر کر رہا تھا۔ میں خبر نگار کے ساتھ ساتھ ریڈیو سے اس پیغام کی عبارت لکھ رہا تھا۔ اس پیغام نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ آج بھی اس کی بعض عبارتیں مجھے یاد ہیں۔ 1980 میں جب یاسر عرفات تہران تشریف لائے تو میں نے انہیں اس پیغام کی بعض جملے یاد دلائے۔ ان کا ایک جملہ یہ تھا، خون کا دریا، 20,000 مقتول اور زخمی۔ تو یاسر عرفات نے کہا، نہیں بلکہ 25,000 مقتول اور زخمی۔ میں سننے اور لکھنے میں مشغول تھا کہ میرے بھائی سید ہادی حیرت اور پریشانی کی حالت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا، تم یہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا، مجھے کہاں ہونا چاہیے؟ بولے، انہوں نے تمہیں گرفتار نہیں کیا؟ میں نے کہا، آپ مجھے اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ وہ زمین پر بیٹھے سانس لیا اور کہا، میں مسجد گوہر شاد میں تھا، ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا۔ اس شخص کا نام لیا۔ وہ شخص اسلامی تحریک سے متنفر اور ظالم حکومت کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا کہ سید علی خامنائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں فوراً اٹھا اور جلدی سے آپ کے گھر کی طرف آ گیا۔ بھائی میری گھر میں موجودگی سے مطمئن ہونے کے بعد چلے گئے، لیکن میرے ذہن کو کچھ تشویش میں ڈال گئے۔ میں نے مسئلے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اگلے دن ظہر سے پہلے حسب عادت والد گرامی کے گھر گیا۔ ان دنوں میں روزانہ ان کی زیارت کرتا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا تھا، جس میں ان کے ساتھ فقہی اور علمی مسائل کے متعلق بحث اور گفتگو کیا کرتا تھا۔ میں والد گرامی کے پاس بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ والدہ دروازہ کھولنے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد حیرت زدہ حالت میں واپس آئیں اور کہا، ساوک کے 2 لوگ آئے تھے، تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اور آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، موجود نہیں ہے۔ امی جان، آپ نے انہیں حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ یہ لوگ بھیڑیے ہیں، ان کے شر کو روکنا ضروری ہے۔ وہ ساوک اور ساوکیوں کو لعن طعن کرنے اور اپنے غصے کا اظہار کرنے لگی۔ والد محترم اس واقعے سے کافی متاثر ہوئے۔ ان کے چہرے پر حزن و ملال ظاہر ہوا۔ مجھے شکایت آمیز لہجے میں کہنے لگے، کیا ہوا؟ کیوں دوبارہ اپنے آپ کو قید اور عدالتوں کے لیے پیش کر رہے ہو؟ میں نے کوشش کی کہ والدین کو تسلی دوں اور ان کی پریشانی ختم کروں۔ میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، یقیناً وہ غلطی سے ہمارے گھر آئے ہیں۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ ساوک والے ابھی میرے گھر جائیں گے، بس مجھے ان سے پہلے وہاں پہنچ کر زوجہ کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اچانک انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں۔ میں نے والدین کو الوداع کہا اور جلدی سے نکلا۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ تمام معاملات معمول کے مطابق تھے اور کوئی بھی گھر کی طرف نہیں آیا تھا۔ میں نے زوجہ کو ساری رویداد سے آگاہ کیا۔ صفحہ نمبر 187 اور عنوان ہے ثابت قدم زوجہ کی وفاداری۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی ہمسر کے کردار کے حوالے سے چاہے تھوڑی ہی صحیح کچھ ضرور کہوں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اطمینان، سکون اور بلند حوصلے کی حامل تھیں۔ باوجود اس کے کہ ہمارا گھر کئی مرتبہ حکومتی کارندوں کے حملوں کا شکار رہا، میں ان کے سامنے متعدد مرتبہ گرفتار ہوا۔ آدھی رات کے وقت مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے گھر پر حملہ کیا گیا اور مجھے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ لیکن میں نے کبھی اپنی زوجہ پر خوف، کمزوری اور بے چارگی کے آثار نہیں دیکھے۔ وہ مجھ سے جیل میں بلند اور مضبوط حوصلے کے ساتھ ملاقات کرنے آتی اور اپنی ملاقات کے دوران میرے اندر اعتماد اور اطمینان پیدا کر جاتی تھیں۔ زوجہ نے مجھے جیل میں کبھی کوئی ایسی خبر نہیں سنائی جس نے مجھے پریشان کیا ہو، اور مجھے یاد نہیں کہ کبھی بچوں میں سے کسی کی بیماری کی خبر دی ہو یا والدین اور رشتہ داروں سے متعلق کوئی پریشان کن بات بتائی ہو۔
दूसरी सिफत इनकलाब से पहले गुर्बत और तंगदस्ती पर सब्र व तहम्मुल करना और इनकलाब के बाद सादा ज़िंदगी पर इसरार करना था। खुदा का शुक्र हमारा घर हमेशा से फजूल खर्चियों और इन तकल्लुफ़ात और आराइशों से मुकम्मल दूर रहा जो आम घरों में पाई जाती हैं। इसमें मेरी ज़ौजा का बड़ा किरदार और हिस्सा है। दुरुस्त है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ इसी तरह किया और ज़ौजा को भी इसी राह की तरफ रहनुमाई की और इनके अंदर इस रूह को बेदार किया, लेकिन ईमानदारी के साथ कहूँगा कि वो इस मैदान में मुझ पर सबकत ले गई। मेरे जहन में इस नेक और सालेह खातून के ज़ोहद की बहुत सारी यादें मौजूद हैं, जिनमें से बाज़ का जिक्र मुनासिब नहीं। जिन चीज़ों का जिक्र किया जा सकता है, इनमें से एक ये है कि उन्होंने कभी मुझसे अपने लिए लिबास खरीदने का मुतालबा नहीं किया, बल्कि वो मुझे बताती कि बच्चों के लिए कपड़ों की शदीद ज़रूरत है और ख़ुद जाकर ख़रीद लाती। उन्होंने कभी अपने लिए जेवर नहीं खरीदा। इनके पास अपने वालिद के घर से और बाज़ अजीज़ों की तरफ से तोहफे में मिलने वाला जेवर था, जिसे उन्होंने बेच दिया और इसकी रकम राह खुदा में खर्च कर दी। इनके पास इस वक्त किसी किस्म का जेवर, यहाँ तक कि एक मामूली अंगूठी भी नहीं है। मुझे इनका जेवर बेचने का वाक़या याद है। एक साल सर्दी के अय्याम थे और मशहद में उमूमन सख्त सर्दी पड़ती है। लोग इस ज़माने में घरों को गर्म करने के लिए कोयला ख़रीदते थे। सर्दी के दिनों में बाज़ मोमिनीन मुझसे रब्ता करते और मुझे कुछ रकम देते ताकि इनसे कोयला ख़रीदूँ और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दूँ। मैं मामूलन कोयले की दुकान से कोयला ख़रीदता और ज़रूरतमंदों को इस दुकान की पर्ची दे देता ताकि वो खुद दुकान से कोयला उठा लें। इस साल मुखय्यर हजरात ने रब्ता नहीं किया, लेकिन ज़रूरतमंदों ने रब्ता किया, जो आम तौर पर इन अय्याम में कोयले के हुसूल के लिए उलमा का दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो लोग मेरे घर से नाउम्मीद वापस लौट रहे थे। इस चीज़ ने मुझे बहुत गमगीन किया। ज़ौजा ने यह हालत देखी तो मुझे तजवीज़ दी कि मैं इनका वो दस्तबंद बेच दूं जो एक बच्चे की विलादत के मौके पर इनके भाई ने इन्हें दिया था। मैंने इनकार किया, लेकिन इनका इसरार जारी रहा। मैंने वो दस्तबंद ले लिया और इरादा किया कि जितनी ज़्यादा कीमत में मुमकिन हो इसे बेच दूं। ज्वेलरी वाले के पास उमूमन सोना वज़न के साथ ख़रीदते हैं और इस पर होने वाली तज़ीन और आराइश की उजरत का हिसाब नहीं करते। इत्तेफाकन हमारा एक दोस्त और हमसाया हमारे घर आया। मैंने इसे पूरी कहानी से आगाह किया ताकि इसे रग़बत दिलाऊं और वो ज़्यादा कीमत के साथ दस्तबंद को बेच दे। वो गया और उसने 1000 और चंद 100 तुमान में से बेच दिया और आकर कहा, मैं इस रकम पर इतनी ही रकम और इजाफा करता हूँ। बस मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई जिससे मैंने कोयला ख़रीदा और इस तरह मेरी ज़ौजा की परेशानी ख़त्म हुई। जैसा कि हतिया शायर ने कहा है, इनके माँ बाप इतने खुश इखलाक और मेहरबान थे कि इनके मेहमानों के साथ भी माँ बाप की तरह पेश आते थे। सफ़ा नंबर 189 और उन्वान है, मैं समझा तुम्हारे घर में सामान होगा। फजूल खर्ची से दूर रहने का मेरी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर था, क्योंकि ज़रूरत से बढ़कर खर्च इंसान को ग़ुलाम बना देता है। जैसा कि शायर ने कहा, फजूल खर्ची लोगों की गर्दनें काट डालती है, इन्हें जलील करती है और इन्हें ग़ुलाम बना देती है। शेख रब्बानी अमलिशी मेरे गहरे दोस्त थे। वो 2 साल तक हौज़ा इल्मिया क़ुम के दरसों में मेरे हम जमात रहे। वो 1 साल गर्मियों में मशहद आए। मैं इस वक्त इसी शहर में रहता था और वहाँ मेरा घर था, लेकिन इन गर्मियों में चंद हफ्तों के लिए अपना घर छोड़कर शहर के करीब एक गांव मुंतकिल हो चुका था। मशहद की देहातों में जहाँ लोग गर्मियाँ गुजारते हैं, रहन सहन सादा और कम खर्च है। दीनी तालिब इल्म गर्मियों की छुट्टियों में इन देहातों में घर या कमरे लेकर रह सकते हैं। बाज़ औक़ात तो वहाँ के अखराजात शहर से भी कम होते हैं। मैंने शेख रब्बानी से कहा, आप मेरे घर में ठहर सकते हैं। घर 2 दिनों अलावा बाकी पूरे 2 हफ्तों के लिए खाली है। मैंने वो 2 दिन ईरान के मुख्तलिफ इलाक़ों से आने वाले जवानों के साथ नशिस्तों के लिए मुख्तस किए हुए थे और घर सुबह से ज़ोहर तक जवानों से भरा रहता था। मैंने शेख रब्बानी को घर की चाबी दी। चंद दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई। वो शुक्रिया अदा करने के बाद कहने लगे, मैंने समझा तुम्हारे घर में सामान होगा। मुझे मालूम नहीं था कि तुम सामान अपने साथ ले गए और घर खाली छोड़ गए हो। अगर मुझे मालूम होता तो मैं होटल में रह लेता। वो एक ख़ास लहजे के साथ जिसमें इनका मेरे साथ
समसियाना ताल्लुक भी झलक रहा था। शिकायत किए जा रहे थे। मुझे असल बात समझ आ गई। मैंने उनसे कहा, मैंने घर से चंद कंबलों, चंद प्लेटों, चमचों और एक गिलास के अलावा कुछ नहीं उठाया। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और बोले, क्या कह रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ, मेरे पास यही कुछ है और मेरा सारा सामान वही है जो आपने घर में देखा है। इससे ज़्यादा सामान मेरे पास नहीं है। शेख पर खामोशी छा गई। हैरत से अपना सर हिलाया, जिस पर अपनी शिकायत पर अफसोस भी शामिल था, और एक शफकत भरा जुमला कहा जो मुझे अभी तक याद है। सफ़र नंबर है 190 और उन्वान है चटाई से सस्ता कालीन। हमारे रहन सहन के बारे में एक और मिसाल जिसका तज़किरा करता चलूँ, मेरे घर का कालीन है। हमारे घर में एक कालीन बिछा हुआ था, जैसा कि ईरानी घरों में मामूल है, लेकिन मैंने देखा यह कालीन इजाफी है तो इसे बेच दिया और अपनी ज़ौजा के मेहमानों के कमरे में 2 कालीन बाकी रहने दिए, जो खुद से कहा मैं इन 2 कालीनों को ज़ौजा के जहेज़ के कालीन का बदल फ़र्ज करता हूँ। जब मैंने कालीन बेचने का इरादा किया तो ज़ौजा के घर वालों को नहीं बताया। मेरी ज़ौजा के भाई और मामू कालीन की तिजारत करते थे और मैं जानता था कि वो मुझे कालीन बेचने से रोक देते। मैंने एक बरादर हाज साफरियान को बुलाया। वो आज भी मशहद में रहते हैं, और उनसे कहा, इतने अदद कालीन ले जाएं और बेच दें और इसके बदले हमारे लिए चटाई खरीद लें। चटाई ईरान में सस्ती और छोटी होती है। उन्होंने कहा, जी हाजिर खिदमत। वो गए और चटाइयाँ खरीद लाए। 3 कमरों में चटाइयाँ बिछी और काफ़ी सारी चटाइयाँ बच गईं। शायद 3 कमरों में 9 चटाइयाँ बिछी और 14 या 15 चटाइयाँ बाकी बच गईं। मैंने अपने एक शागिर्द शहीद कामयाब से कहा, हाज सफरियान की गाड़ी में बैठो और इन चटाइयों को तालिब इल्मों में तकसीम कर दो। हर तालिब इल्म को 1 या 2 चटाइयाँ इसकी ज़रूरत के मुताबिक दे दो। इसने ऐसे ही किया और शायद अभी तक बाज़ बरादरान के घरों में वो चटाइयाँ मौजूद हों। जब ज़ौजा ने ये सब देखा तो सिर्फ यही कहा, आपने ये 2 कालीन मेरे कमरे में क्यों बाकी रखे? मैंने कहा, इस कालीन के बदले हैं जो आप अपने जहेज़ में लाई थी। कहने लगी, नहीं, इन्हें भी बेच दें। मैंने इसी बरादर हाज सफरियान को बुलाया और इन्हें वो 2 कालीन भी बेच दिए। फिर हमने ज़ौजा के मेहमानों के कमरे में कारपेट के 2 टुकड़े बिछाए, जो इस वक्त हमारी नज़रों में चटाइयों से बेहतर थे। फिर ज़ौजा ने वो कारपेट के 2 टुकड़े भी तोहफे में दे दिए और आज भी हमारे घर में सिर्फ वही 9 चटाइयाँ मौजूद हैं। इनके अलावा घर में किसी किस्म का कालीन मौजूद नहीं है, सिवाय कालीन के एक टुकड़े के जिसकी दिलचस्प कहानी मैं बाद में जिक्र करूँगा। हमारे कालीन बेचने के बाद ज़ौजा के भाई और मामू हमारे घर में आए। घर देखा तो हैरान हुए और मुझसे गिला करते हुए कहने लगे, कालीन बाकी रहता है और चटाई बोसीदा हो जाती हैं। ये ज़ुहद नहीं बल्कि इसराफ है। मैंने इनसे कहा, पहली बात यह कि मेरे ख्याल में किफ़ायत शौरी सिर्फ कालीन खरीदने और चटाई ना खरीदने में नहीं है, और फिर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि लोग मुझे अपने लिए नमूना अमल समझते हैं, लिहाजा मैं चटाई और कारपेट पर ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देता हूँ। फिर इनमें से एक ने कहा, चटाई से सस्ता कालीन भी मौजूद है, आपने वो कालीन क्यों नहीं खरीदा? मैंने पूछा, क्या ऐसा कालीन भी है? कहने लगे, जी हाँ, एक कालीन है जिसे कालीन बेचने वाले इकरा कहते हैं, अलिफ, काफ, रे और ऐन, जिसके बाज़ अतराफ से ऊन उतर जाती है और धागे बाकी रह जाते हैं। अगर आप कनात करना चाहते हैं तो इस तरह का कालीन खरीद लें। मैं गया और 2 कालीन खरीद लाया जो अभी तक मौजूद हैं। ये वो इस्तिस्नाई कालीन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। वो दोनों कालीन मेरे किताब खाने में बिछे हुए हैं, जिस घर में मैं अभी रहता हूँ। वो 2 मंजिला घर है, एक मंजिल अहलो अयाल के लिए और ऊपर वाली मंजिल में एक कमरा मेरे लिए काम के लिए और दूसरा इस्तराहत के लिए। इस मंजिल में लाइब्रेरी के लिए एक हॉल भी है। वो दोनों कालीन इसी हॉल में बिछे हुए हैं और दोनों तारीखी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब मैं ईरान का सदर था और पार्लियामेंट की पुश्त पर एक सादा से घर में रहता था तो इस घर में भी यही 2 कालीन बिछे हुए थे। एक दोस्त आए और कालीन देखकर मेरे बच्चों से पूछा, आप लोगों ने दोनों कालीन उल्टे क्यों बिछाए हुए हैं? बच्चे हंसते हुए कहने लगे, कालीन उल्टे नहीं बल्कि सीधे ही बिछे हुए हैं। ऊन उतर जाने और सिर्फ धागे रह जाने की वजह से इस दोस्त ने समझा कि कालीन उल्टे पड़े हुए हैं। ज़ुहद के हवाले से हमारे घर की बाज़ ऐसी बातें भी हैं जिनका बयान करना मैं मुनासिब नहीं समझता। फिर
میں پھر کہوں گا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہم سب پر اور اس نیک زوجہ پر فضل و احسان کا نتیجہ ہے۔ دنیاوی زرق برق اور فضول خرچیوں کے حوالے سے اس خاتون کا رویہ واقعاً ایک عالی مرتبہ روح کا نتیجہ ہے جو خداوند متعال نے انہیں عطا کی تھی، اور ہم بھی اس احسان سے بہرہ مند تھے۔ جیل، تشدد، شہر بدری اور قاتلانہ حملوں سمیت جتنی مشکلات پیش آئیں، میں نے کبھی ان کے چہرے پر کمزوری کے آثار نہیں دیکھے، بلکہ میں اپنے مزاحمتی راستے کو جاری رکھنے میں ان کے عزم اور ارادے سے مدد لیتا تھا۔ یہاں تک کہ میری مرحوم والدہ اگرچہ صبر، بصیرت اور استقامت جیسی صفات کی حامل تھیں، لیکن اس درجے کا تحمل اور استقامت نہیں رکھتی تھیں۔ میری والدہ بہادر اور جرأت مند خاتون تھیں۔ آپ ہمیشہ مجھے جہاد کے راستے پر گامزن رہنے کی ترغیب دلاتی، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ جیل سے آزاد ہونے پر آپ نے کہا تھا، اے میرے بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے اور خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ اس راستے میں اپنی توفیق تمہارے شامل حال رکھے۔ لیکن بار بار کی گرفتاری اور جیلوں نے انہیں تھکا دیا تھا اور ایسی باتیں کرنے لگی تھیں کہ گویا میری جوانی جیلوں میں گزر جانے پر شاکی ہیں، لیکن زوجہ پر کبھی کمزوری، پریشانی یا تھکاوٹ کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ صفحہ نمبر 193 ہے اور عنوان ہے کتاب صلح امام حسن علیہ السلام۔ دوبارہ اسی بات کی طرف آتا ہوں۔ جب میں والد کے گھر لوٹا، زوجہ نے جیل جانے کی تیاری میں فوراً میری مدد شروع کر دی۔ مجھے جب بھی لگتا کہ میں گرفتار ہونے والا ہوں تو اپنی ضروری لوازمات مہیا کرتا اور جیل جانے کے لیے آمادہ ہو جاتا، اپنا لباس تبدیل کرتا، ناخن کاٹتا اور مونچھیں اور داڑھی بناتا۔ میں نے یہ سارے کام انجام دیے۔ اس وقت جس چیز کی فکر مجھے لاحق تھی وہ کتاب صلح امام حسن علیہ السلام کے ترجمے کا نامکمل ہونا تھا۔ میں اس کتاب کے ترجمے میں مشغول تھا اور ناشر اسے جلدی چھپوانے کا خواہشمند تھا۔ میں نے کتاب کے جس حصے کا ترجمہ کیا، ناشر نے وہ مجھ سے لے کر پرنٹنگ پریس بھجوا دیا اور بعض نمونے میرے پاس تصحیح کے لیے بھیجے۔ بس کتاب کا کچھ حصہ چھپ چکا تھا اور کچھ حصے کا ترجمہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا جائزہ لینا بھی باقی تھا اور کچھ حصے کا ابھی تک ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا۔ میں ان کاپیوں اور صفحات کو الگ کرنے، ترتیب دینے اور منظم کرنے میں مشغول ہو گیا تاکہ اگر جیل میں ان کی ضرورت پڑے تو انہیں منگوا سکوں۔ شاید وہ مجھے میرا کام مکمل کرنے کی اجازت دیں۔ میں نے دن کا کھانا کھایا، نماز ظہرین ادا کی اور ساوک والوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ زوجہ پر نیند غالب ہوئی اور وہ گہری نیند سو گئیں۔ میں کتاب خانے میں داخل ہوا تاکہ بعض کتابیں نکال لوں، ممکن ہے جیل میں ان کے مطالعے کی اجازت مل جائے۔ وہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں نظروں سے اوجھل ہو کر کسی محفوظ جگہ پر روپوش ہو جاؤں تاکہ کتاب کا ترجمہ مکمل کر لوں، بعد میں جو ہونا ہوا دیکھ لیا جائے گا۔ چند مرتبہ قرآن کریم سے استخارہ کیا، تمام آیات مخفی ہونے کی ترغیب دلا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ تھی، تو انہوں نے کہا، میں ذکر خدا کی بنا پر خیر کو دوست رکھتا ہوں، یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اور یہ ہے سورہ سعد کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ۔ میں نے جلدی سے صفحات جمع کیے، زوجہ کو جگایا اور انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ وہ خوش ہوئیں اور کہنے لگی، کہاں؟ میں نے کہا، نہیں معلوم، لیکن میں کتاب کا ترجمہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری سلامتی کے لیے دعا کی اور مجھے الوداع کیا۔ میں گھر سے اس خیال کے ساتھ نکلا کہ شاید گھر کی نگرانی ہو رہی ہو، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اپنے دوست مرحوم شاعر غلام رضا قدسی کے گھر پہنچا۔ انہوں نے مجھے ظہر کی گرمی کے وقت اپنے دروازے پر پایا تو کافی حیران ہوئے۔ میں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے میرا استقبال کیا اور بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ بھی میری طرح اسلام کا درد رکھنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ میں ان کے گھر رہوں اور وہیں اپنا ترجمہ مکمل کروں، لیکن میں نے قبول نہیں کیا اور ان سے کہا، میں چار دیواری کے اندر نہیں رہ سکتا بلکہ کسی ایسی جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں جہاں نقل و حرکت بھی ممکن ہو۔ میں نے ان سے کہا وہ میرے دوست سید جعفر قمی کو بلائیں تاکہ ہم مل کر مشاورت کریں اور میرے رہنے کے لیے مخفی جگہ کا انتخاب کریں۔ یہ دوست ابھی اسلام کا درد رکھنے والوں میں سے تھے اور انہوں نے کئی سال شہر بدری کی زندگی گزار رکھی تھی۔ سید جعفر مرحوم قدسی کے گھر آئے۔ مشاورات کے بعد طے پایا کہ میں مشہد کے اطراف میں واقع اخلمند کے گاؤں میں رکوں جہاں لوگ گرمیاں گزارنے آتے تھے۔ میں نے مشہد سے نکلنے اور پھر اس گاؤں میں جانے کے بارے میں استخارہ کیا۔ دونوں استخاروں کا نتیجہ اچھا نکلا۔ میں نے ایک رشتہ دار کو بلایا، ان کے پاس گاڑی تھی۔ سید جعفر قمی نے اصرار کیا کہ وہ میرے ساتھ رہیں گے تاکہ میں تنہائی محسوس نہ کروں۔
میں وہاں 1 ماہ یا اس سے زیادہ قیام پذیر رہا، کتاب کا ترجمہ مکمل کیا اور تہران بھجوا دیا، جہاں برادر حسن تہرانی نیری نے اسے چھپوانا تھا۔ میں مشہد واپس آیا اور معمول کے مطابق زندگی شروع کر دی، نقل و حرکت بھی کرتا اور مجالس میں بھی شرکت کرتا۔ میں نے کسی کو نگرانی یا پیچھا کرتے ہوئے نہیں پایا۔ میں نے سوچا شاید وہ لوگ میری گرفتاری کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، شاید مجھے جس بات نے ابھی میری گرفتاری پر اکسایا تھا وہ اتنی اہم نہیں تھی۔ میں مطمئن ہو چکا تھا، لہٰذا جو چیزیں چھپائی تھیں ان کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا، لیکن میرا گمان درست نہیں تھا، کیونکہ سابق والے دوبارہ مہر کے مہینے، یہاں پہ حاشیے میں ہے کہ ایرانی کیلنڈر کے مطابق 7واں مہینہ جو ستمبر کے آخری عشرے میں شروع ہو اور اکتوبر کے آخری عشرے میں ختم ہوتا ہو، اس کو مہر کا مہینہ کہتے ہیں۔ مہر کے مہینے میں آئے اور مجھے گرفتار کر لیا۔ مجھے 3 مرتبہ مہر کے مہینے میں گرفتار کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کا نام ماہ کین رکھا ہوا تھا، یعنی نفرت کا مہینہ، جبکہ ماہ مہر کا مطلب محبت کرنے والا مہینہ ہے۔